نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت بیان کی تھی۔ اس روایت کے الفاظ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام کا کے ایک سوال کے جواب میں ہے۔ آپ نے سوال کیا اپنے والد گرامی رسول خدا سے، ما عقاب المتہاون بالصلاۃ، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 80 میں ہے۔ بہار الانوار کی جو نئی چھاپ ہے وہ 110 جلدیں ہیں اس کی، ان میں سے جلد نمبر 80 میں اس حدیث کو یا اس روایت کو خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما عقاب المتہاون بالصلاۃ، یہ مکمل تارک الصلاۃ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ما عقاب تارک الصلاۃ، سوال یہ نہیں ہے۔ ما عقاب المتہاون بالصلاۃ، نماز میں سستی برتنے والے کی کیا سزا ہے بابا؟ آپ نے فرمایا اس کی کل 15 سزائیں ہیں، ان میں سے 6 سزائیں اسی دنیا میں زندگی میں اور مرنے سے پہلے وہ دی جائیں گی، اور 3 سزائیں وہ جان کنی کے موقع پر یا اور 3 قبر میں، اور 3 سزائیں روز قیامت جب وہ حساب کتاب کے لیے اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا اس میں دی جائیں گی۔ یہ کچھ کو میں نے بیان کیا تھا، جلدی جلدی ان کو دہرائے دیتا ہوں اور حدیث مکمل کرتا ہوں۔ دنیا میں جو اس کو سزا ملے گی خدا کی طرف سے، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے اور اس کے سلب کر لیتا ہے۔ زندگی اس کی بے برکت ہوتی ہے، وہ زندگی سے اس طرح مستفید نہیں ہو سکتا جس طرح اس کو مستفید ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ زندگی کا مطلب، کامیاب زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسودہ حال ہو، تنخواہ زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ دنیا کی کامیاب زندگی ایسی کامیاب زندگی کہ جس میں خدا بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہو، ائمہ معصومین بھی خوش ہوں۔ نمبر 2، دوسری سزا، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، یا وہ عمر سے، دوسری من رزق ہی، اس کے رزق سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا دیتا ہے یا چھین لیتا ہے۔ نمبر 3، یمحو اللہ سیماء الصالحین من وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کی چہرے سے صالحین کی جو نشانیاں یا علامتیں ہوتی ہیں، یا واضح الفاظ میں کہیں کہ جو نور ہوتا ہے صالحین کے چہرے پر، اللہ تعالیٰ وہ نشانی یا وہ نور بھی اس سے سلب کر دیتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یا سزا آپ کہیں دنیا میں، وہ یہ ہے کہ لا یوجر علی عمل، وہ جو عمل انجام دے گا اور اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایک عمل کے خدا کے بارگاہ میں صحیح ہونے اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبول ہونے میں کیا فرق ہے۔ اگر ایک عمل، نماز، روزہ وغیرہ صحیح ہو مگر قبول نہ ہو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا نقصان کہ بری الذمہ ہو جاتا ہے بندہ، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن قبول نہ ہونے کے نتیجے میں اس کا جو اجر خدا کی طرف سے ملنا چاہیے تھا وہ اس کو نہیں ملتا۔ یعنی غیر متقی کا عمل قبول نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ نماز میں سستی برتنا جائز نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف ہے، لہذا لا یوجرو اس کو کسی عمل کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجر عطا نہیں فرماتا۔
اسی طرح پانچواں لا یرتفع دعاؤہ الی السماء، وہ جو دعا مانگتا ہے وہ آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے۔ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، اور صالح بندوں کے حصے میں یا کی دعاؤں میں، یعنی اس کی جو دعا ہے وہ صالح بندوں کی دعاؤں میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ وہ 6 سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نماز تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں الفاظ جو خاتون جنت کے زبان مبارک سے نکلے ہیں ان میں یہ نہیں ہے ما عقاب التارک الصلاۃ، یہ نہیں پوچھا ہے تارک الصلاۃ کی کیا سزا ہے، ما عقاب المتہاون بالصلاۃ، نماز میں سستی برتنے والے کی یہ دنیا کی سزائیں ہیں۔ اور موت کے موقع پر یموت ذلیلا، وہ ذلت کے عالم میں اس دنیا سے اٹھے گا، یموت جائعا، وہ اس دنیا سے بھوکا مرے گا، یموت عطشانا، وہ پیاسا اس دنیا سے اٹھے گا، فلو سقیا من ماء انہار الدنیا لم یروا عطشہ، اگر وہ پوری دنیا کی نہروں کا بھی پانی اگر وہ پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ یعنی مرنے کے موقع پر کی بات ہے جی ہاں۔ اور جو سزائیں اس کو جی ہاں قبر میں مل سکتی ہیں وہ یہ کہ ایوکل فی قبرہ ملک یزعجہ فی قبرہ، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو موکل کر دیتا ہے یا آپ کہیں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ ازعاج کا مطلب ہوتا ہے ستانا یا تنگ کرنا نا، ازعاج یزعجہ فی قبرہ، جو اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ اس کو قبر میں ہمیشہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، اذیت دیتا رہتا ہے، اس کو ستاتا رہتا ہے۔ دوسرا یضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان تکون ظلمت فی قبرہ، قبر اس کی تاریک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور بہت سارے اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، جنت کی طرف 2 دروازے کھل جاتے ہیں، ہاں وہ روایات بھی ہیں۔ یہ بندہ یا وہ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ اور روز قیامت جو 3 سزائیں اس کو ملیں گی، نمبر 1 یوکل اللہ بہ ملکا یصحبہ علی وجہہ والخلائق ينظرون الیہ، اللہ تعالیٰ وہ ایک فرشتے کے حوالے کرے گا اس کو جو اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹتا جائے گا، اور خلائق روز قیامت تمام مخلوق اس کو دیکھ رہی ہوں گی یا اس کا تماشا دیکھ رہی ہوں گی، اور یہ اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور دوسرا نقصان کہیں یا دوسری سزا جو روز قیامت اس کو دی جائے گی، یحاسب حسابا شدیدا، اس کا جو حساب کتاب ہے وہ بڑا سخت ہوگا، اور لا ينظر اللہ الیہ وَلَهُ عذاب علیم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو خاتون جنت کے سوال کے جواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے۔